ایک فیکٹ تو یہ ہے کہ اسلام اس وقت دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ریلیجن ہے۔ ہماری اس دنیا میں آلریڈی 55 سے 60 کے بیچ مسلم دیش موجود ہیں، جبکہ پچھلے 10-15 سال میں اس طرح کی خبریں آنا بھی عام بات ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں اور اسپیشلی ویسٹ میں، مطلب UK، جرمنی اور فرانس جیسے دیشوں میں اسلام کا گراف کچھ زیادہ ہی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ مگر دوستو، اس سے بالکل الٹ، کیا آپ لوگوں نے کبھی اس بارے میں جانا ہے یا سنا ہے کہ ہماری دنیا میں کچھ ایسے دیش، کچھ ایسے علاقے بھی موجود ہیں کہ جہاں پر کسی دور میں مسلمانوں کا راج ہوا کرتا تھا یا ایک بڑی تعداد میں مسلمان وہاں پر رہا کرتے تھے، مگر آج کے دور میں وہ وہاں سے غائب ہو چکے ہیں، یا تو ہیں ہی نہیں، یا اگر ہیں بھی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور آج کی اپنی اس چھوٹی مگر انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو کچھ ایسے ہی دنیا کے دیشوں اور علاقوں سے روبرو کرانے والے ہیں کہ جہاں پر سینکڑوں سالوں تک مسلمانوں کا راج رہا، مگر آج سینیریو بالکل اپوزٹ نظر آتا ہے۔ اور ہماری اس لسٹ کی شروعات ہوتی ہے یورپ کے اس مشہور اسپین دیش سے کہ جو پچھلے کچھ وقت سے غزہ کو یورپین دیشوں میں سب سے زیادہ سپورٹ کرنے کو لے کر چرچاؤں میں بنا ہوا ہے۔ اسپین کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ پورے ہی اسپین کے اوپر مسلمانوں نے تھوڑے بہت وقت کے لیے نہیں بلکہ پورے 800 سال تک راج کیا تھا۔ 711 سے یہ راج شروع ہوا اور لگ بھگ 1492 تک چلا۔ مسلم اتہاس کے سب سے مشہور کمانڈرز میں سے ایک طارق بن زیاد کے ہاتھوں پر فتح ہونے والے اس علاقے نے اپنے دور میں خوب ترقی کی۔ مسلم گولڈن ایج کے بہت سارے ویگیانکوں کا تعلق بھی اسی اسپین سے تھا کہ جس کو اس دور میں الاندلس کہا جاتا تھا۔ اگر آپ لوگ آج بھی اسپین جائیں گے تو آپ کو القرطبہ مسجد جیسی کئی اور بڑی اور ایتہاسک عمارتیں ملیں گی کہ جو اس دور کی یاد دلاتی ہیں اور جن کو وقت کے ساتھ چرچ یا پھر کسی دوسری چیز میں بدل دیا گیا ہے۔ 15ویں صدی کے آخر میں جب وہاں سے مسلمانوں کا راج ختم ہو رہا تھا تو مسلمانوں کے سامنے صرف 2-3 ہی آپشن تھے، یا تو وہ عیسائی بن جائیں، یا پھر وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر وہ اسپین ہی چھوڑ دیں۔ مگر افسوس، جن لوگوں نے اسپین چھوڑنے کا فیصلہ کیا ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو قتل کر ہی دیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ جھیلنے والے صرف مسلم ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ یہودی بھی تھے۔ اسی لیے دونوں ہی طرح کے لوگ، زیادہ تر جو وہاں سے بھاگ کر آئے، انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں پناہ لی تھی۔ باقی اسپین میں مسلمانوں کے اتہاس پر کمپلیٹ ویڈیو آلریڈی موجود ہے، جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں تو لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام ہے سسلی کا۔ سسلی کے جو میڈیٹرین سی کے سب سے بڑے آئی لینڈ کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ آج کے دور کے حساب سے اپنے آپ میں کوئی الگ دیش نہیں ہے، بلکہ یہ مشہور دیش اٹلی کا ہی پارٹ ہے، مگر کیونکہ یہ اپنے آپ میں ہی ایک یونیک کلچر، یونیک ہسٹری رکھتا ہے تو اٹلی نے اس کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دے رکھا ہے۔ سسلی کے اوپر مسلمانوں کا راج 9ویں صدی کے شروع میں ہی شروع ہو گیا تھا، جو اگلے لگ بھگ 250-300 سال تک چلتا رہا۔ اس دور میں مسلمانوں کے رول کی وجہ سے ہی سسلی کا یہ چھوٹا سا علاقہ پورے یورپ کے سب سے ترقی یافتہ علاقے کے طور پر جانا جاتا تھا، مگر یہاں پر بھی پھر دھیرے دھیرے مسلمانوں کا ڈکلائن شروع ہوا، اور حد تو تب پار ہو گئی کہ جب پوپ نے آفیشیلی مسلمانوں کو اپنا دشمن گھوشت کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 12ویں صدی کے آخر میں تو مسلمانوں کا کھلے عام قتل عام ہونے لگا۔ سسلی کے ہر علاقے، ہر کونے سے چن چن کر مسلمانوں کو نکالا جانے لگا، اور اس کے بعد اس پورے علاقے کو ایک عیسائی علاقہ گھوشت کر دیا گیا۔ اتہاسکار مانتے ہیں کہ لگ بھگ 1240 ہی وہ سال تھا کہ جب سسلی سے آخری مسلمان کو بھی نکال دیا گیا تھا۔ ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے سائپرس کا۔ سائپرس کے جو لوکیشن کے اینگل سے میڈیٹرین سی میں ٹرکی اور گریس کے پاس میں موجود ہے، اس علاقے پر کسی دور میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی رہا کرتی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب یہاں پر آٹومن ایمپائر مطلب سلطنت عثمانیہ کا راج ہوا کرتا تھا، لیکن جب 1878 میں یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکلا تو یہاں پر مسلمانوں کی آبادی میں بھی بڑا پھیر بدل دیکھنے کو ملا۔ لگاتار مسلمانوں کی آبادی گھٹتی گئی جبکہ عیسائیوں کی بڑھتی چلی گئی۔ آج کے دور میں سائپرس اپنے آپ کو ایک آزاد دیش مانتا ہے، حالانکہ ٹرکی اس کے اوپر اپنا کلیم کرتا ہے کہ یہ ہسٹوریکلی ہمارا ایریا تھا، اسی لیے آلریڈی ٹرکی اس کے آدھے ٹکڑے پر کنٹرول بھی حاصل کر چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہاں کی مسلم آبادی زیادہ سے زیادہ 1 سے 2% ہی ہے۔ ہماری اس لسٹ میں دوستو اگلا نام گریس کا آتا ہے۔
جس کو ایتہاسک طور پر یونان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لوکیشن کے اینگل سے کیونکہ ٹرکی کے بالکل برابر میں موجود ہے تو اسی لیے عثمانیوں نے بالکل شروعاتی دور میں ٹرکی کے بعد سب سے پہلے اسی علاقے کو ہی فتح کرنا شروع کیا تھا۔ 15ویں صدی آتے آتے آج کے دور کا یہ جو پورا گریس دیش ہے اس کا سارا ایریا عثمانیوں کے کنٹرول میں تھا اور یہاں پر ایک بڑی مسلم آبادی رہا کرتی تھی۔ مگر 19ویں صدی میں جب اس علاقے میں عثمانی کمزور ہونا شروع ہوئے اور ان کا ڈکلائن ہوا تو اس کا سیدھا سا اثر یہاں کی عام مسلم پبلک کے اوپر بھی نظر آیا۔ مسلمانوں کے خلاف بہت سارے دنگے فساد ہونے لگے، ان کو زبردستی ان کا گھر بار زمین چھوڑنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جان بچانے کی خاطر دوسرے علاقوں میں جیسا کہ بوسنیا یا پھر ٹرکی میں جانے لگے۔ بچی کچی کسر 1923 میں اس وقت پوری ہو گئی کہ جب ٹرکی اور گریس نے ایک معاہدے کے تحت پاپولیشن کو ایکسچینج کیا، مطلب جو گریس کے مسلم لوگ تھے ان کو ٹرکی میں بھیج دیا گیا اور جو ٹرکی کی ایک بڑی عیسائی پاپولیشن تھی اس کو گریس کی طرف بھیج دیا گیا۔ کسی دور میں مسجدوں اور مسلمانوں کا گڑھ مانا جانے والا یہ علاقہ آج ایک عیسائی دیش ہے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ 2% کے ہی قریب ہے۔ آگے بڑھیں تو ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے پرتگال کا۔ پرتگال کے جو آج ایک عیسائی دیش ہے وہ آج سے لگ بھگ 550 اور 600 سال پہلے کمپلیٹ ایک مسلم دیش ہوا کرتا تھا، جہاں پر نظریں اٹھانے پر ہر طرف عالیشان مسجدیں نظر آتی تھیں۔ دنیا کے نقشے میں اگر آپ لوگ پرتگال کی لوکیشن کو دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اتہاس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اسپین سے بالکل جڑا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کا اتہاس اسپین اور پرتگال کا لگ بھگ ایک ہی ہے۔ مسلمانوں نے اس دور میں اس پورے ہی علاقے پر راج کیا تھا اور اس پورے ہی علاقے کو الاندلس کے نام سے جانا جاتا تھا، اور بعد میں جب ان کا ڈکلائن ہوا تو پورے علاقے سے ہوا، جب دنگے فساد ہوئے تو پورے علاقے میں ہوئے، جب ان کا قتل عام ہوا تو پورے علاقے سے ہوا، جب ان کو بھاگنا پڑا تو پورے علاقے سے بھاگنا پڑا۔ آگے چلیں تو اس لسٹ میں اگلا نام ہے سربیا کا۔ گریس کی طرح ہی یورپ کے اس علاقے پر بھی کسی دور میں اوٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا راج ہوا کرتا تھا۔ عثمانیوں نے یہاں پر لگ بھگ 1459 سے لے کر 1804 تک مطلب لگ بھگ 350 سال تک راج کیا تھا، اور اس دور میں اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی رہا کرتی تھی، بے شمار عالیشان مسجدیں موجود تھیں۔ لیکن بالکل گریس کی طرح ہی جب یہاں پر عثمانیوں کا ڈکلائن شروع ہوا تو اس کا سیدھا اثر مسلمانوں کی عام پبلک پر بھی نظر آیا۔ مسلمانوں کے خلاف دنگے فساد بڑھ گئے، قتل عام ہونے لگا اور ان کو ان کا اپنا ہی ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ دھیرے دھیرے وہاں سے مسلموں کی آبادی کم ہوتی چلی گئی اور وہاں پر موجود عثمانیوں کے دور کی مسجدوں کی تعداد بھی آج کے دور میں عثمانیوں کے دور کی نشانی کے طور پر صرف ایک ہی مسجد وہاں پر باقی ہے، جبکہ 2022 کے ڈیٹا کے مطابق مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ 2,78,000 کے قریب ہے۔ ان چند دیشوں کے علاوہ اور بھی کچھ خاص علاقے ہیں جیسا کہ سینٹرل ایشیا کا پورا علاقہ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لمبے وقت سے پورا علاقہ مسلم علاقہ رہا ہے، بڑی بڑی سلطنتوں نے یہاں پر راج کیا ہے، جبکہ اس علاقے کے جو کچھ مشہور شہر ہیں جیسا کہ بخارا یا سمرقند وغیرہ، ان کا ڈنکا تو آپ لوگوں کو مسلمانوں کی ہر طرح کی کتاب میں نظر آئے گا۔ لیکن یہاں پر بھی ہوا یہ کہ 1920 کے دور سے یہ علاقہ سوویت یونین یعنی کہ USSR کے انڈر میں چلا گیا، اور USSR کے لیڈرز نے اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں، عیسائیوں، باقی سبھی دھرموں کے لوگوں پر دھارمک معاملوں میں پابندیاں لگانی شروع کر دیں، اور ہر طرح سے یہ کوشش کی جانے لگی کہ سارے علاقے سے اسلام کے انفلوئنس کو ختم کر کے یہاں پر کمیونزم کی وچاردھارا کو پھیلایا جائے۔ ایک لمبے وقت کے بعد یعنی 1990 کے دور میں جا کر جب دھیرے دھیرے یہ سارے علاقے USSR سے آزاد ہوئے اور وہ پوری طریقے سے ٹوٹ گیا، تو ویسے تو مذہبی ایکٹیویٹیز ان سارے علاقوں میں دوبارہ شروع ہوئیں، اسلام کا دوبارہ دور شروع ہوا، لیکن کیونکہ اس علاقے میں اب اس پورے دور میں آلریڈی 2-3 جنریشنز گزر چکی تھیں تو یہ جنریشنز پرانی جنریشن سے بالکل الگ تھیں، تو اسی لیے USSR نے اس علاقے میں مسلمانوں کو اور اسلام کو جو نقصان پہنچایا اس کی بھرپائی آج تک نہیں ہو سکی ہے۔ اس علاقے کے بارے میں ڈیپ نالج رکھنے والے لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بھلے ہی یہ علاقہ آج ایک مسلم علاقہ مانا جاتا ہو، یہ سارے دیش ایک مسلم دیش کے طور پر گنے جاتے ہوں، لیکن یہاں پر رہنے والے زیادہ تر مسلمان اس طریقے
طریقے کے پریکٹسنگ مسلمز نہیں ہیں کہ جس طریقے کے مڈل ایسٹ یا پھر انڈیا، پاکستان یا باقی ویسٹرن دیشوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، تاتارستان کی جس کو عام طور پر ریپبلک آف تاتارستان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو رشیا کا بالکل ویسا ہی ایک ریپبلک ہے، ایک حصہ ہے کہ جیسا داغستان یا چیچنیا وغیرہ ہیں، تو یہاں پر بھی کسی دور میں مسلمانوں کا راج ہوا کرتا تھا۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت کوئی بہت بعد میں نہیں بلکہ بالکل شروعاتی دور میں یعنی 9ویں اور 10ویں سینچری میں ہی بن گئی تھی، جو اگلی 3-4 صدیوں تک یعنی 13ویں صدی تک جاری رہی کہ جب تک منگولوں نے اس علاقے کو برباد نہیں کر دیا۔ حالانکہ مسلم حکومت کا دور ختم ہو جانے کے بعد بھی اگلی کئی صدیوں تک اس علاقے میں خاص طور سے مسلمان ہی بڑی آبادی میں رہتے رہے تھے، لیکن جب رشیا نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو کولونائزیشن کی گئی، فورس کنورژن کیا گیا، اور اس کے علاوہ زبردستی وہاں کے تاتاری مسلمانوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اور سب سے زیادہ حدیں پار ہوئیں سیکنڈ ورلڈ وار یا کہہ سکتے ہیں اسٹالن کے دور میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاتاری مسلمان جو ایک بڑی تعداد میں یہاں پر رہا کرتے تھے، ان کی آبادی کم ہوتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ دوستو، جو کریمیا کا علاقہ ہے جو اکثر رشیا اور یوکرین کی وار کی وجہ سے بھی چرچاؤں میں رہتا ہے، یہاں پر بھی مسلمانوں کی آبادی لمبے وقت تک اچھی خاصی تعداد میں تھی، اور اس علاقے پر انڈائریکٹلی کسی دور میں آٹومن امپائر کا بھی راج ہوا کرتا تھا، لیکن اس علاقے کو بھی لگ بھگ انہی ساری چیزوں سے گزرنا پڑا کہ جس طرح کی کہانی میں نے آپ لوگوں کو ابھی تاتارستان کے بارے میں سنائی۔ فی الحال دوستو، اس سے پہلے آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کریں، میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر میں نیوز اور مینلی اسرائیل اور فلسطین کے میٹر کو کور کرتا ہوں اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ باقی یوٹیوب پر ساجد زہیب بھی لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو واقعی انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔